جو علماء نے جس بات کا ذکر کیا کہ جلوس میں ڈی جے رکھنا، بینڈ میوزک رکھنا یہ غلط ہے۔ دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دے کر ایک جلوس نکالیں اور شیطان کے گانے پر ناچیں بھی آپ، یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دو، یا پھر کہہ دو کہ نہیں ہم غلام نہیں، ہم شیطان کے غلام ہیں، نعوذ باللہ۔ خدا نہ خواستہ ہم شیطان کی غلامی نہیں کرنے آئے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ہم کو اس بات کا فخر ہے کہ ہم ان کی غلامی کا طوق ڈال کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے غلام ہیں، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں۔ تو اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ کل جلوس نکلے گا ضرور انشاءاللہ تعالی، مگر یہ ڈی جے کے بغیر، گانے کے بغیر۔ اور خاص خیال رکھیے کہ جب جلوس جو راستہ آپ کو دیا گیا پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اسی راستے پر آپ جائیں گے۔ آپ غیر ضروری نوجوانوں سے میری درد مندانہ اپیل ہے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نہیں وہ گلی میں جانا، ذرا جا کے پکار کے آئیں گے، نہیں، ہم ہرگز کسی گلی میں اس گلی میں نہیں جائیں گے جہاں پر روٹ میں اجازت نہیں ہے۔ جو ذمہ داروں نے آپ کو پولیس سے پرمیشن حاصل کر کے جو روٹ بنایا، جو راستہ بنایا، جو پروگرام بنایا، اس کو آپ پر عمل کرنا ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر ظہر کی اذان ہوگی تو جلوس کو رکنا چاہیے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز فرض ہے، جلوس فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ہے۔ مسجد جہاں نہیں ہے تو جا کے مسجد میں سر کو جھکانا، نماز پڑھنا، اور نماز پورے پڑھنے کے بعد آپ جلوس جاری رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور ہم یا رسول اللہ کا نعرہ دے کر جلوس لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ہم میں اور اغیاروں میں فرق صرف نماز کا ہے۔ اور جب جلوس میں رہیں گے تو میری آپ سے اپیل ہے کہ وضو سے رہو، وضو سے رہو، اور جب جلوس میں رہیں گے تو سگریٹ کم سے کم جلوس کے درمیان میں تو سگریٹ مت پیو۔ کئی نوجوانوں کی تصاویر میرے پاس آتے کہ ایک ہاتھ میں ہرا جھنڈا بھی ہے اور نوش فرما رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ بعض علماءوں نے تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا اس لیے کہ آپ کی صحت متاثر ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا کہ نہ صرف دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ میں میری امت کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم سگریٹ پیو گے نوجوانوں، اور اگر تم کو دوڑ کر کسی اپنی ایک بہن کو بچانا ہے تو تمہاری سانس تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، تم گر جاؤ گے، تم بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اور خاص طور سے کل کے جلوس میں، اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض نوجوان جو ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے کسی نے کہا، اللہ کرے غلط ہو، بعض نوجوان جو ہے کھانسی کی دوا بھی پی لیتے، ڈرگز۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلامی کا ثبوت نہیں دے رہے ہم اپنے نفس کی غلامی کا ثبوت دے رہے، ہم شیطان کی نعوذ باللہ غلامی کا ثبوت دے رہے۔ کم سے کم میلاد کے جلوس میں ایسا جلوس ہو کہ یاد کرو نوجوانوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے، مکہ میں جب داخل ہوئے اتنی تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ صحن کعبہ ہے اور اونٹ کی اجڑی میرے آقا پر ڈالی جا رہی ہے،
صحن کعبہ ہے اور بدتمیزی کی جا رہی ہے تو صدیق اکبر بیچ میں آتے تو صدیق اکبر کو مارا گیا. صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فاتح مکہ میں جو آقا داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو پیغام دیا، دنیا کو پیغام دیا کہ ایک جب فاتح ہوتا ہے، وکٹر ہوتا ہے تو غرور اور تکبر کے مظاہرے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو نیچے کیا تاکہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہیں ان کی نظریں مجھ سے نہ ملیں اور وہ شرمندہ نہ ہو جائیں. تو کل جلوس میں اس طرح کا مظاہرہ ہونا اخلاص کے ساتھ، جس کو انگریزی میں کہا گیا کہ پورے ہمبلنس جو آپ کے پاس ہے، آپ ایسا نہیں جائیں گے کہ کوئی سینہ تان کر دیکھ لوں گا آپ کون ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے دنیا کو بتا رہے ہیں.